بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس، میں بہت اداس ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ عید کا دوسرے دن جو کہ خوشی کا دن ہے، میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں۔ اصل میں میری اس اداسی کا سبب نسیم زارا اور حامد میر کے انکشافات ہیں جو انہوں نے ایک ٹاک شو میں کی ہے، اور جس کو جو ہیڈ ہے وہ نسیم زارا صاحب کر رہی تھی بطور اینکر کے۔ میں نے وہ انٹرویو بہت دفعہ سنا، اور بار بار انٹرویو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ دونوں ہمارے معتبر صحافی حضرات اور اینکر حضرات اس موقع پر کیوں جنرل باجوہ کے بارے میں انکشاف کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیا یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی، یا واقعی نیک نیتی سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا پبلک ہونا بڑا ضروری ہے، اور جو شخص کا کردار رہا ہے اس کو عوام کے سامنے ننگا کرنا ضروری ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا ڈیزائن تھا کہ اس وقت ملک جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے اس میں بحث جاری ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ کیا پبلک کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے یہ انکشافات اس موقع پر ضروری ہیں؟ یہ ٹائمنگ بڑی ضروری ہے، اور ٹائمنگ پہ کا ہی خیال جو ہے وہ ہمیں بھی رکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا جو ان دونوں حضرات نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا ہے کہ ایک شخص جس پر قوم کو اعتماد تھا اور ایک ہمارے بڑے معتبر ادارے کا وہ ہیڈ تھا، کس طریقے سے وہ اس ادارے کی بدنامی، اس کو ڈی مورلائز کرنے اور اس کو غیر مستحکم کرنے کی ہر کوشش میں وہ شامل رہا۔ خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے جو ان دونوں صحافی حضرات نے انکشافات کیے ہیں کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا۔ کشمیر ہماری شہرک ہے، اور یہ ہمارا ایک ایسا کور ایشو ہے جس کے بارے میں قوم، چاہے قوم کو اپنی فوج کے بارے میں کتنی ہی ہمدردی یا اس کے بارے میں اعتراضات ہوں، لیکن ایک جو امید پاکستانی قوم کے ہر بچے کو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروائے گی۔ اس کا سودا کس طریقے سے اس شخص نے مودی کے ساتھ کیا، اور کس طریقے سے وہ اس وقت کی گورنمنٹس کو بائی پاس کرتے ہوئے جو ہے وہ مودی کے جو دورہ پاکستان ہے اس کی راہ ہموار کرتا رہا۔ بلکہ ایک اور انکشاف جو حامد میر صاحب نے کہا کہ فاروق حیدر جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں ان سے جنرل باجوہ نے کیا کہا، اور انہوں نے جا کے میاں نواز شریف صاحب کو کیا کہا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں میں اس انٹرویو پہ بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف مختصراً نسیم زہرا اور حامد میر کے اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ ایسے شخص کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی جو ہے ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کے سیاستدانوں پہ مقدمہ چل سکتا ہے، ان کو سزائیں ہو سکتی ہے، تو پھر ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا، جو کہ پاکستان کو اس طریقے سے جو ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کی ہر کوشش میں شامل رہا ہو۔ میرا مطالبہ تمام دوستوں سے، چاہے وہ میرے پروفیشن سے متعلق ہیں، چاہے صحافی ہیں، چاہے لکھاری ہیں، تو مرد و حضرات جو بھی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس ٹرینڈ کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کورٹ مارشل جو ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے، اور میرے چیف آف دی آرمی میری موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی یہ مطالبہ ہے، اور اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز سے کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے۔ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، الیکشن پٹیشن بھی علیحدہ سے چلتی رہے گی، لیکن اس موقع کو غنیمت جان کر اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، پوری سماعت ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل کا موقع دینا چاہیے، اور ان صحافی حضرات کو بطور گواہ جو ہے وہ بلایا جائے، اور ان سے اور معلومات جو ہیں وہ بھی لی جائیں۔ اگر جنرل باجوہ واقعی ہی گلٹی ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ہر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔